بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ گلی کا کتا اور وہ شخص برابر ہے جس سے ڈر کر عورت اپنا راستہ بدل دے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ بات وہی کرنی چاہیے جہاں کوئی مان رکھنے والا بھی ہو، اور جہاں تمہاری بات کو عزت نہ دی جائے وہاں خاموشی بہتر ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ وہاں جھپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی کی تمام کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو باقی صرف سفر رہ جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ دفنا کے بھول جاتے ہیں قبر کون سی تھی، تم میری جان کس گمان میں ہو۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں اصل میں وہ خود عزت دار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ یہ میں ہوں انسان، نہ میں خود پیدا ہوا نہ میں خود دفن ہو سکا، لیکن ساری زندگی میں اپنی میں رہا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اکثر عورتیں اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور یہی منظر بیٹی اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجیے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں
جیسا اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہیں۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو ایک حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، دوسرا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تیسرا جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بد نصیب بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہو اور راضی جلدی ہوتا ہو۔ غلیظ مرد اور عورتیں اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو لوگ دوسری عورتوں یا غیر مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوبصورت اور خوشبودار لباس چھوڑ کر غلیظ اور بدبودار لباس پہن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں گے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مصلے پر آنسو بہو پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔